ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میں ہراسمنٹ سے متعلق، اور پاکستان میں ہمیں ایسے واقعات بہت کثرت سے اب دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے پر بہت سارے منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں. خواتین کو بہت ساری مشکلات کا سامنا رہا ہے، اور اب تو بہت سارے لڑکوں کو بھی یہ مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں. تو اسی پر بات کرنے کے لیے ٹرانسفارمیشن فاؤنڈیشن کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بات کریں گے ہم ماہر نفسیات ڈاکٹر عمران سے. ڈاکٹر عمران، ویلکم بیک آپ کے پروگرام میں. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں نفسیات سے متعلق. آپ یہ بتائیے گا کہ ایسی کیا یہ کوئی ذہنی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہراسمنٹ کے سامنے واقعات جو وہ سامنے آ رہے ہیں، لوگ ہراسمنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جنسی جبلت ہمارے بنیادی تقاضوں میں سے ایک ہے. جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، نیند لیتے ہیں، تو جنسی جبلت جو ہے وہ ہماری بنیادی تقاضوں میں سے ہے. انسان کے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے، ظاہر ہے دنیا کا بھی قانون لاگو ہوتا ہے، آخرت کا بھی قانون لاگو ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنی باؤنڈریز کو کراس کر سکتا ہے، اسی لیے اس کو قانون کے دائرے میں لے کے آیا جاتا ہے. اب وہ اخلاقیات کا بھی قانون ہوتا ہے اور حکومت کا بھی قانون ہوتا ہے کہ وہ اپنی حد کو پار نہ کریں. لیکن جس طرح کے ماحول میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، تو پاکستانی نہیں، پوری دنیا اس وقت ہر شخص اپنی حد کراس کر رہا ہے. تو اگر آپ اس کے عمل کو دیکھ لیں تو ہم ہر شخص اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، آزادی کھانا چاہتا ہے، اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کر رہا ہے. ہمارے ملک میں کیونکہ قانون کی گرفت بہت ہی زیادہ کمزور ہے، اور جو ہمارے پاس میڈیا کا انفلکس فری انٹرنیٹ کے بہانے ہمارے پاس آیا ہے، اس سے یہ ابال مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور پھر ظاہر ہے جب یہ ابال آپ کے اندر بڑھے گا تو اس کا اظہار ہوگا، اور اس کا اظہار کو کوئی زیادہ تر کیونکہ غیر فطری طریقوں سے اظہار ہوگا تو پھر وہ آپ کو ہیراسمنٹ کی صورت میں ہی نظر آئے گا. اچھا دیکھیں، عموماً ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے موبائل پر جو انٹرنیٹ ہے اس پہ کچھ ویڈیوز سرکولیٹ کرتے ہوئے آ جاتی ہیں سامنے. تو یہ کوئی ایسا دماغی مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان خود وہ دیکھنا چاہتا ہے، یا پھر وہ اسکرول کرتے ہوئے جب آتی ہے تو اس کے بعد کچھ اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ جنم لیتی ہے؟ اب اس وقت ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر ہیں کہ جس کے اندر ہم جب یہ سرچ کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ سرچ کیا ہے. جبکہ آپ یہ ایکسپیریمنٹ آپ کے ناظرین بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 5-6 لوگ بیٹھیے، ایک ہی لفظ نکالیے، کوئی بھی ایک لفظ، چاہے سول نکال لیں، چاہے کچھ اب سیکس نکال لیں، کوئی اس طرح کے ایک ہی لفظ نکالیں. پانچوں کے گوگل کے اوپر یہ الگ الگ مطلب کیوں دے رہا ہے، یہ الگ الگ چیزیں کیوں دے رہا ہے؟ اگر اصولاً تو ایک ہی چیز دینی چاہیے تھی نا. بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یہ ٹریک موجود ہے کہ آپ نے اپنی لائف کے اندر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، چاہے وہ کوئی سا بھی پلیٹ فارم آپ نے یوز کیا ہو، آپ نے کون سا لفظ کبھی بھی لکھا ہے، کبھی بھی سرچ کیا ہے. آپ کے لیے بڑا سرپرائز ہوگا کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سرچ کرنے والا ورڈ SEX ہے دنیا میں. تو جب ہم اتنی سرچنگ اس لفظ کی کریں گے تو پھر یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہی کام کرتی ہے کہ آپ کو پھر وہی بار بار لا کے دکھاتی ہے کنٹینیوسلی. اچھا، آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی یوز کرتے ہیں، تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے نے آپ کا کمپیوٹر یوز کیا، لیکن کمپیوٹر کے حساب سے جو بھی سرچ ہوا ہے وہ آپ کو پھر وہی دکھانا شروع کر دے گا جو کہ آپ نے سرچ کیا ہے. اور پھر آپ کا یہ اب پورا ٹریک ہے، اب آپ کچھ بھی چھپ نہیں سکتا. آپ کا آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ رجسٹر ہو رہا ہے، وہ آپ کا ڈیٹا سیل ہوتا ہے، اور پھر وہی چیزیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم خود پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں پڑھایا جا رہا ہے. اس وقت اس طرح ہم اس کے شکار ہو چکے ہیں. اچھا سر، دیکھیں، اچھا برا سب جانتے ہیں کہ اچھا برا کیا ہے. اب کل ایک ویڈیو آئی اور گلستان جوہر میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا. ایسی کون سی کنڈیشن میں ہوتا ہے انسان کہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے ایک دم سے ایکٹ کیا ہے؟ ایسا کیا بھوت سر پہ سوار ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ کی بات ہے جس پہ آپ نے عرض کیا کہ اچھا برا سب جانتے ہیں، آئی وش کہ ایسا ہی ہوتا. ایسا نہیں ہے. ہم یار ازمپشن ہے کہ ہمیں سب اچھا برا پتہ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس پرٹیکولر ویڈیو کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ اس کے 2 حصے ہو سکتے ہیں. اگر ہم ایز اے ماہر ذہنی صحت اس کو ایز اے مریض دیکھتے ہیں تو ایسی بھی لوگوں کی ایک سچویشن ہوتی ہے ذہن کی جس کو ہم سائیکوسس کہتے ہیں. جس وقت انسان جو ہے وہ اس کا جو شعور ہے وہ اپنے شعور میں نہیں ہوتا. یعنی اس کا مطلب کہ آپ کو کام تو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو اس طرح کے بہت سارے لوگ ملے ہوں گے جو کہ کہتے ہیں کہ یار میں نے کسی کو دیکھا ہے، مجھے کسی کی آواز آئی ہے، کوئی مجھے بلا رہا ہے، یہاں کوئی ہے، مجھے کوئی اسمیل آ رہی ہے. رائٹ، یہ آپ کے اپنے گرد و نواح میں ایسے بہت سفر لوگ آپ کو نظر آئیں گے. اس وقت وہ ریالٹی کانٹیکٹ سے آؤٹ ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ، ان کی جو بھی حرکتیں ہوتی ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ کیا حرکت کر رہے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں اس میں اس طرح کے لوگ بھی شکار ہوتے ہیں. جس طرح کی افراد آپ نے ویڈیو بتائی ہے کہ اگر وہ ایک شخص اپنے شعور کے اندر نہیں ہے تو ایگزیکٹلی اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. کہ یہ جو حرکت کی ہے اس نے، جو کرنے جا رہا ہے، یہ نہیں، اس کو نہیں معلوم ہے. دوسری طرف اس کے وہ لوگ ہیں جو کہ جان بوجھ کے یہ کام کرتے ہیں.
یعنی اس کا مطلب وہ قابل گرفت لوگ ہیں کہ جو کہ ذہنی مریض ہیں, ان کو بھی ہم ذہنی مریض ہی کہتے ہیں کیونکہ ہم ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں. تو ہمارا جو DSM مینول ہے جس کے ساتھ ہم تشخیص کرتے ہیں تو اس میں یہ ڈس آرڈر آتا ہے. اس کے اندر اس کو ہم ایگزیبیشنسٹ کہتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں اور پرٹیکولرلی اپنے مخصوص اعضاء کو دکھانا چاہتے ہیں اور یہ پبلک میں دکھانا چاہتے ہیں. یعنی ایگزیبیشن, جیسے آپ کو پتہ ہے ایگزیبٹ کا ورڈ ہے, تو یہ امپلائڈ ہے کہ آپ ایگزیبیشن کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ اس کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. لیکن جب یہ اس طرح کا بڑھ جائے کہ آپ ارد گرد کو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس کو دکھا رہے ہیں, تو پھر یہ ڈس آرڈر بن جاتا ہے. اس کے اندر پھر مزید سب کلاسز ہماری نفسیات کے اندر ہوتی ہیں کہ اگر ایک ایسا شخص جس کو ایک یہ بھی مرض لاحق ہو چکا ہے کہ وہ ڈس آرڈر ہو چکا ہے کہ اس کو اپنے یہ مخصوص پارٹس دکھانے ہیں اور اس کو شوق بھی دلانا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ کہ مجھے شوق بھی دینا ہے, یعنی یہ بھی اس کا ایک دماغی فطور ہے کہ جس کے اندر اس کو شوق بھی چاہیے. تو یعنی میں ایسی کوئی چیز کروں گا. اچھا, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ صرف شوق دیتے ہیں, جس کو بیسکلی اس کو اسٹریکنگ کہتے ہیں ہم اپنی اس مطلب مینول کے حساب سے, کہ ان کو صرف شوق دینا ہے. جیسے کسی کو ڈرا کے چلے گئے تو آپ نے شوق دیا. اس کے اندر یہ دونوں کمبائن ہے, یعنی ایک مجھے ایگزیبیشن بھی کرنا ہے اور اس کے اندر مجھے شوق بھی دینا ہے اور اس کے بعد میں نے بھاگ جانا ہے. ٹھیک ہے, اور بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. اس کا ایگزیکٹلی یہی ہوا. اب یہ شخص, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اگر اس نے اس والی پوزیشن میں, کیونکہ آبویسلی ہم نے اس کو ڈائگنوز نہیں کیا, ہمارے سامنے نہیں آیا, تو اگر اس نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر تو یہ ڈس آرڈر اپیرنٹلی ایک نظر آ رہا ہے. لیکن اگر یہ واقعی ایک ایسا سائیکوسس کا پیشنٹ ہے جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, تو پھر اس کا obviously پھر اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ حد لاگو ہوگی, ڈفرینٹ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لاگو ہوگی, کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے یا اس نے اس ایسی کیفیت میں کیا ہے جب وہ اپنے شعور میں نہیں تھا. اچھا, تو ایسے لوگوں کا پھر ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے, آپ لوگ اس کو کیسے کور کرتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہماری اپنی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ماضی کے اندر ان کے اس طرح کے بہت سارے واقعات کی کمیلیشن رہی ہے جس میں اس طرح کی کسی نہ کسی چیز کو یہ ایکسپوز ہوئے ہیں, رائٹ. اس کے بعد اگین وہ کنڈیشننگ جس کو آپ سرچنگ کہہ رہے ہیں, میں نے اس طرح کی سرچنگ دیکھی ہے. اگر ان کے پاس ہیلدی فطری تقاضوں کے نکاس نہیں ہے تو پھر انڈرسٹوڈ ہے انہوں نے بہت انہیلدی طریقے سے یہ نکالا ہے. دوسری طرف یہ کہ اس کی جو بھرمار ہے نا, اس کی جو بہتات ہے, انسان کی ایک نفسیات ہے, اس کو ایک لفظ چاہیے نیا, کیونکہ وہ بور ہو جاتا ہے. آپ کی پسندیدہ کھانا آپ دن میں 3 دفعہ نہیں کھا سکتے, آپ اپنا پسندیدہ کلر کی ہر چیز گھر کی نہیں بنا سکتے. آپ کو کیا چیز چاہیے؟ نیا. ہم تو بچپن سے جو صابن اور جو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کھاتے ہیں, دیکھتے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, اس میں ہر دفعہ ایک ہی چیز نہیں ہوتی ہے کہ اب نیا, یعنی اب نیا کیا ہو گیا, لانگ کے ساتھ نیا کیسے ہو گیا, اس سے بھی بڑھ کر آ گیا اب تو. اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ صرف نیا ہے. تو یہ نیا پن جو ہے یہ میرے کھانے میں بھی ہوگا, میرے فطری تقاضوں میں بھی ہوگا. تو یہ بات, یہ وہ ایکسٹریم ہے کہ جب آپ اس نئے پن کی تلاش میں اپنی اس حد کو کراس کر جاتے ہیں کہ جو کہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو اب یہ ہمارے ہاں آپ دیکھ ہی رہیں گے کہ ہمارے کتنی ایزیلی یہ مواد اویلیبل ہے. آپ کھولتے ہیں تو سر پاپ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی قانون ایسا نہیں ہے, کوئی اخلاقیات کا قانون کوئی پڑھاتا بھی نہیں ہے. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس بیڈ روم کے اندر اویلیبل ہیں اور بچے سے لے کے بڑے تک 6 گھنٹے ایوریج فون استعمال ہو رہا ہے. کین یو امیجن 6 گھنٹے ایوریج فون استعمال ہو رہا ہے, اور ایسے میں پھر ایسے ہی واقع ہے. تو اس کے اندر پھر ڈیٹا ایسا ہی آ رہا ہوگا نا. اور جب یہ ساری چیزیں آئیں گی تو پھر اس کا اظہار بھی تو اسی طرح کا ہی ہوگا نا. ڈیفینیٹلی. اچھا, یہ بتائیے گا سر کہ کوئی مینٹل ایکسرسائز ایسی ہو جس سے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں یا پھر یہ اپنی لائف اسی طرح گزارتے ہیں؟ دیکھیں, جس لیول کی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے اور جس دونوں طرف کا میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر یہ شعور میں کیا ہے تو بھی, اور اگر اس نے غیر شعوری طور پہ کیا ہے تو بھی, یہ ڈس آرڈر ہے. اور ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیلف ہیلپ سے صحیح نہیں ہوگا. اس شخص کو فار شیور آپ کو ماہر ذہنی صحت کے پاس لانا ہوگا, اور وہ پھر ماہر ذہنی صحت کے جو ہے وہ بہت سارے ٹولز ہیں. جب ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ غیر شعوری ہے یا شعوری ہے, ٹھیک ہے, دونوں کی ٹریٹمنٹس ہیں. اس کے اندر میڈیسنز بھی ہو سکتی ہیں, اس میں تھیراپیز بھی ہو سکتی ہیں, اور دوسری انٹرونشنز بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ قابل علاج ہے. ٹھیک ہے, بات ساری یہ ہے کہ یہ قابل علاج, اس کو ہم ڈیویشن کہتے ہیں, اب ہماری بھٹکنا کہتے ہیں. یعنی اگر ایک مرد اور
عورت کے بیچ میں بیوی اور شوہر ہیں تو وہ ڈیویشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں ایک نئے پن کے لیے, جو کہ ان کو اجازت ہے, ظاہر دین بھی اجازت دیتا ہے, دنیا بھی اجازت دیتی ہے. لیکن دوسروں کے ساتھ اگر آپ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, اس کو بغیر بتائے کر رہے ہیں, شوق دے کے کر رہے ہیں, تو فور شیور اس کی اجازت تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی جو یہ اس کو ڈیویشن کہتے ہیں, تو اس ڈیویشن کا مطلب ہے ٹریک سے ہٹ جانا, بھٹک جانا. تو آپ اس ڈیویشن کو ختم کرنے کے لیے ٹریک پہ واپس لائیں گے, اس کے لیے ڈیفینیٹلی تھیراپیز کی ضرورت ہوگی. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ شادی کا بر وقت نہ ہونا بھی اس چیز کو ترویج دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے, ادروائز تو پھر جو شادی شدہ حضرات ہیں اور خواتین ہیں وہ تو یہ کام نہ کر رہے ہوتے ہیں. میں بلکہ انفیکٹ آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی جو ڈیویشنز ہیں جو نظر آتی ہیں, جو ہم اپنی سیکس تھیراپی کے اندر یا جنسیات کے اندر پڑھتے ہیں, جتنی اس طرح کی ڈیویشنز ہیں, جس کی ایک ویڈیو ہے آپ کو ایسے بہت ساری ڈیویشنز کی مثالیں ملیں گی, درختوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ اور اس طرح کی, وہ اس میں میجورٹی شادی شدہ حضرات ہیں. اچھا, کیونکہ آپ کو میں نے کیا بیسک بتائی, مجھے نیا چاہیے, یہ تو میں نے کر لیا ہے, اب مجھے کچھ اور چاہیے, اب مجھے کچھ اور چاہیے اور نیا چاہیے اور ڈیفرنٹ چاہیے, اور اگر میری نفسیات کے اندر تھرل اور شوق بھی چاہیے تو پھر آبویسلی میں اسی طرح کی حرکتیں کروں گا. تو یہ تو جو اس نے بہت زیادہ کیا ہے وہی نیا کرے گا نا, جس نے کم کیا ہے وہ یہ نئی چیزیں کمپیریٹیولی کم استعمال کرے گا, صحیح کم استعمال کرے گا. اچھا, اب اس میں کوئی ایج کی کوئی قید نہیں ہے کہ نوجوان ہے تو وہ اس عمل سے گزر رہا ہے, اب تو بڑھاپے میں بھی یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے, بچے تک اس طرف آ رہے ہیں, تو اس سب کا آپ کے خیال میں حل کیا ہے؟ دیکھیں میں تو 4 بر اعظموں کے اندر ٹریننگز جو ہے وہ کراتا ہوں, اور جب مجھ سے اس طرح کے لوگ حضرات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ جو نیو نسل ہے یا ٹین ایج ہے, یہ نوجوان نسل ہے, یہ ان کے یہ بہت زیادہ کرتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ جی آپ اپنا فون کو جو کھولنے کی اجازت دے دیں تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ قابل اعتراض مواد آپ کے پاس زیادہ ہے, ایج کی قید نہیں ہے نا, اس کے پاس زیادہ ہے, رائٹ. تو اس کا مطلب یہ سراسر الزام ہے, یہ سراسر الزام ہے. خواتین سب سے زیادہ کہتی ہیں کہ جی اب تو یہ دیکھیں بوڑھا گزر رہا ہے, اس کو بھی شرم نہیں آ رہی, اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے کہ اس طرح کی حرکت. اصل میں پہلے میں مطلب بڑوں کا انتہائی قابل احترام کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا تو بڑوں کی پکچر نہیں آتی تھی, ہاں حقیقت وہ سامنے نہیں آ رہے تھے, ایسے ہی نہیں ہو رہے تھے, ایسے ہی ہے نا. تو اس کا مطلب اب وہ سامنے آنے شروع ہو گئے, ایسے ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے. تو وہ جو بھی لوگ اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں نہیں لاتے, جن کو اپنے آپ کو حد میں رہنا نہیں آتا, جن کو اپنے آپ پاس چینلائز نہیں ہونا ہوتا, دیکھیں 1 منٹ میں 8 بچے پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں, تو کوئی تو وجوہات ہوں گی نا کہ آپ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے آبادی پھیلانے والے ملک ہیں, آپ کے یہاں مورٹیلٹی ریٹ سب سے زیادہ ہائی ہے, آپ کے ہاں ڈائبٹیز بھی پھیلنے والا سب سے ٹاپ کے اوپر پاکستان ملک ہے, اور ڈائبٹیز کی نمبر 1 ریزن ہے اسٹریس, اور لوگ اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے بھی اس طرح کی بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک تو فارغ ہیں, کام ہمارے پاس کم ہے, ذہنی دباؤ ہے, اور کیا کریں, یہ آسانی سے ہو سکتا ہے, اس طرح کی چیزیں آسانی سے ہو سکتی ہیں, تو ہم اسی طرح ہی اس کو جو ہے وہ نکال لیں. اب آپ اس کو, اب ایک شخص جو موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال کے ایک ویل پہ اپنی جان کو دے کے بھی تھرل کر رہا ہے, اور ایک دوسرا شخص کو دوسرے طریقے سے جو ہے وہ تھرل کر رہا ہے, وہ بھی خودکشی کا ہی راستہ ہے, اور یہ بھی ایک انہیلدی راستہ ہے. صحیح. تو ایسے افراد پھر ڈیفینیٹلی قابل علاج ہے میرے نزدیک, ان کا علاج ہونا چاہیے 100% قابل علاج, کیونکہ یہ واقعہ تو خاص طور پہ بہت کثرت سے دیکھنے کو ملتے ہیں نا کہ میں بس یہ کیا طریقہ ہوا, بازار سے گزرے بس ہاتھ لگا لے تو بھی تسکین ہو گئی, اور اگر کھڑے ہیں ایک جملہ کس لیا, کیونکہ بہت ساری اقسام ہو گئی نا, اب ایک جملہ کس لیا تو بھی مجھے تسکین مل گئی, تو یہ بھی تمام کیسز ایک ہی اس میں آتے ہیں. دیکھیں اگر یہ شعوری طور پر ہو رہا ہے تو نہ صرف یہ قابل علاج ہے, یہ قانونی گرفت بھی ہے, اس کو آپ کو قانون کے اندر بھی لے کے آنا ہوگا. اور اگر یہ غیر شعوری طور کے اوپر ہو رہا ہے جس کے اندر انسان اپنے ہوش میں نہیں ہے, تو پھر تو 100% اس کو علاج کی ضرورت ہے. تھینک یو سو ویری مچ عمران صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, اور ڈیفینیٹلی آپ کی باتوں سے دیکھنے والوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گا, اور اگر کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہے تو وہ علاج کی جانب آئے, اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. اگر آپ اس اسٹیج سے گزر رہے ہیں تو آئیے علاج کروا لیجئے, شاید آپ بہتری کی جانب چلے جائیں اور آپ ہی کی وجہ سے بہترین معاشرہ جو بن جائے.